میرے دوستوں اور بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک چیز پر گفتگو کرنی ہے اور وہ انتہائی اہم چیز ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض بدیع السماوات والارض خلق السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایسی بہت سی آیاتیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ زمینوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کے مخلوق، آسمانوں کے مخلوق کا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ صفت کسی اور کو نہیں ملتی، بنانے کا صفت کسی کو نہیں ملتی۔ کسی کو مال دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو شفا دینا، کسی کے رزق میں فراخی کرنا، کسی کے رزق میں تنگی کرنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کو بادشاہی دینا، کسی کو بادشاہی سے ہٹانا، یہ سارے صفات ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے یہ صفات نہیں ہیں۔ علیم بھی وہ اللہ، خبیر بھی وہ اللہ، علیم بذات الصدور بھی وہ اللہ، اللہ بھی وہ اللہ، علیم بھی وہ اللہ، لطیف بھی وہ اللہ، غفار بھی وہ اللہ۔ تو یہ جتنے بھی صفات ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ جب یہ تمام صفات اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، رزق بھی اسی سے مانگی جائے، مدد بھی اسی سے مانگی جائے، صحت بھی اسی سے مانگی جائے، اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ تو یاد رہے کہ جب ہم ان سب چیزوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رجوع فرمائیں گے، انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ اللہ رجوع کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، ہم اپنی فریاد کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اپنی حاجت کو، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ ضرور رحم فرمائیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز اللہ سے مانگیں اور اللہ اس کو نظر انداز کر دیں، وہ ہمیں نہ دے، وہ عطا نہ کریں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں، ہر کسی کی آواز سن لیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم اپنا دستگیر، اپنے فریاد رس، اپنا وکیل اسی کو سمجھ لیں اور اسی کو بنا لیں اور اسی کی طرف رجوع کریں۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ہمارے رجوع ہوں، کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں، کسی اور سے مانگے، تو یقین کرے پھر اللہ تبارک و تعالی انہی پر چھوڑ دیتے ہیں جن کی طرف ہم نے رجوع کی ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ کو جو بھی تکلیف ہو، جو بھی مصیبت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے رزق کی تنگی ہو، چاہے قرض ہو، چاہے جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، جو بھی حالت ہو، اس حالت میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، لیکن مانگنا اس سے شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا حکم ہے کہ اس کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی صورت میں۔ دیکھیے قیام فرض ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر قیام پہ نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ پڑھو، لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں ایک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل اس لیے فرمایا ہے کہ میرے بندے اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ تو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کرنے کے تو وہ کریں گے، جس سے منع کیے گئے ہیں اس سے منع ہوں گے، وہ نہیں کریں گے۔
تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے یار، چاہے ایک رکوع ہی کریں لیکن کریں ضرور روزانہ. پھر آپ اپنی حالت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حالت بدل دیتے ہیں.